تمام ارواح مومنین مومنات شہداء صلحاء کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ سب جواب دیں۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، اللهم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك، اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا، اللهم للذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ دعاؤں کی قبولی کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے، پرچم کفر و نفاق کی نابودی کے لیے، جہاں جہاں مومنین ہیں ان کی جان مال آبرو کی حفاظت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، بے گناہ اسیروں کی آزادی کے لیے، مملکت خداداد پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے، ہماری نوجوان نسل کی اصلاح کے لیے، ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے، اور تعجیل ظہور امام زمانہ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ عنوان کلام غیبت امام زمانہ علیہ السلام اور ہماری ذمہ داریاں، اور ظاہراً آج ہم 8ویں منزل میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس میں ہم نے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ امام زمانہ کے آنے اور ان کی حکومت کے قائم کرنے میں کسی قسم کی شک اور شکوک کی گنجائش نہیں ہے، اور قرآن مجید کی مختلف آیات اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین کو اس کے حقیقی وارثوں کے حوالے فرما دے گا، اور زمین کے حقیقی وارث اس پر حکومت کریں گے، اور اللہ کے نظام کو جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا ہے
فطری طور پر نافذ کریں گے، اور زمین جس طرح سے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ درود پڑھ دیں محمد اس سلسلے کی تیسری آیت سورہ نور کی آیت ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے۔ دیکھیں، پہلی آیت جو میں نے عرض کی وہ نُرِیدُ، اللہ نے ارادہ کیا۔ دوسری آیت وَلَقَدْ كَتَبْنَا، ہم نے لکھ دیا، یعنی لازمی قرار دیا۔ جیسے کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الوصیہ، تم پر روزہ واجب کر دیا گیا، وصیت کرنا واجب کر دیا گیا۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ کتبہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے، نہ نریدو کا لفظ استعمال کر رہا ہے، نہ ارادہ بتا رہا ہے، نہ اس کو واجب کر رہا ہے، بلکہ فرما رہا ہے میں وعدہ کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں پر وعدہ کیا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اللہ ان سے وعدہ کر رہا ہے۔ کیا وعدہ کر رہا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ایمان اور عمل صالح کے انجام دینے والوں کو زمین پہ خلافت دی جائے گی، حکومت دی جائے گی، اختیار دیا جائے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ، جو دین اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کیا تھا اس دین کو زمین پر نافذ فرما دے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِ أَمْنًا، ایک شدید خوف کا عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ خوف کے بعد امن کا ماحول قائم فرما دے گا، اس طرح سے کہ تم میری عبادت کیا کرو گے، میرا کسی کو شریک قرار نہیں دو گے۔ جب یہ سب ہو جائے گا، اس کے باوجود ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، اس کے بعد بھی اگر کوئی کفران نعمت کرے گا، اللہ کی نعمت سے انکار کرے گا، تو وہ فاسقوں میں سے ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بالکل واضح طور پر وعدہ فرما رہا ہے کہ زمین لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح تم سے پہلے والوں کو زمین پر خلافت دی تھی۔ وہ خلافت جزیہ تھی، یہ خلافت کلیہ ہے۔ اس وقت زمین کے بعض حصوں پہ حکومت دی گئی تھی، اب پوری زمین جہاں جہاں انسانیت، جہاں جہاں صاحبان عقل زندگی کرتے ہوں گے، انہیں یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے دین کو پوری طرح سے نافذ کر دیں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد۔ ساتھ ساتھ میں نے 2 دن پہلے عرض کیا کہ عقلی طور پر یہ بات ضروری ہے کہ اسلام پوری طرح نافذ ہو۔ ابھی تک اسلام پوری طرح سے نافذ نہیں ہوا۔ نمبر 1، اسلام پوری طرح سے اس طرح نافذ ہو کہ انسان خود دین کو قبول کرے، انسان کو دین قبول کرنے پر مجبور نہ کیا جا سکے۔ یہ 2 شرطیں، اسلام حکومت، لیکن انسان دین کو قبول کرنے میں مجبور نہ ہو، کوئی جبر نہ ہو، کوئی تلوار نہ ہو، کوئی شمشیر نہ ہو، کوئی بم نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، دین خود۔ جیسے مثلا آج کل مارکیٹوں میں ہوتا ہے طریقہ کار یہی کہ اتنا اشتہار دیتے ہیں کہ انسان خود بخود چیزیں خریدنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ دیکھ لیجیے آپ، اور اشتہاروں پہ اربوں کروڑوں خرچ ہوتے ہیں۔ یعنی دنیا کی بڑی سے بڑی انڈسٹریز میں اگر ایئر لائن انڈسٹری ہے تو تیسرے نمبر پہ یہ اشتہاروں کی انڈسٹری ہے۔ چینلز بعد میں آتے ہیں، اگر یہ اشتہار نہ ہو تو چینل نہیں چل سکتے۔ اشتہار کیا کرتے ہیں؟ اشتہار آپ کے ذہن کو بدلتے ہیں کہ یہ چیز نہ لو، یہ چیز لے لو، یا پھر صرف اتنا کر دیتے ہیں کہ یہ لو، یہ لو، یہ لو۔ یا تو ایک چیز پر زور دیتے ہیں
یہی لو یہی لو یہی لو، یا یہ زور دیتے ہیں کہ ان چیزوں کو چھوڑو ان چیزوں کو لو. آج رات گھر جائیں گے، اشتہارات سب سے زیادہ آپ کے ٹیلی ویژنوں پر آتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اشتہارات انسانی ذہنوں کو بدلنے کے لیے، یہ بھی ایک طرح کا جبر ہے، یہ بھی ایک طرح کی غیر اخلاقی حرکت ہے. لیکن اس پر کوئی نہیں بولتا ہے کہ جناب اتنا تم ہم پر ڈال دیتے ہو کہ ہم مجبور ہوتے ہیں یہ چیز خریدنے پہ. مثلا بچوں کے لیے چپس کی یا سلانٹیز کی، یا وہ اتنی ایڈ دے دیتے ہیں کہ بچہ اس کے علاوہ کوئی چیز، یعنی اسی نام کی کوئی اور چیز ہوگی تو وہ نہیں لے گا، اس نام کی چیز ہوگی تو وہ لے گا. بچپن سے اس کے ذہن کو تیار کر دیا گیا ہے. تو اس طرح کا جبر بھی دنیا میں جب امام تشریف لائیں گے نہیں ہوگا، اشتہار بازی نہیں ہوگی، لوگوں کو ذہنی طور پر مجبور نہیں کیا جائے گا، بلکہ دلیل سے انسان چیزوں کو سنے گا، سمجھے گا اور اپنائے گا، اور جب اپنا لے گا تو خود بخود اللہ تعالیٰ کے سامنے تسلیم ہو جائے گا. ایک درود اور پڑھ دیں محمد والے. تو یہ عقلی طور پر بھی لازمی ہے، دلیل آیات قرآنی جو ہیں وہ بھی یہی بات کہہ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ روایات میں بھی ہمیں یہی چیز ملتی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنا ہے کہ جس زمانے میں ایک ایسی ہستی ہوگی جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گی، ظلم و جور دور ہو جائے گا، اور انسان خود بخود دین کو سمجھ کر تسلیم کرے گا. اور اگر ایسا کوئی زمانہ نہ آئے تو 1,24,000 انبیاء کی زحمتیں ختم، 12 اماموں کی محنتیں ختم، اور اسلام بے معنی رہ جائے گا. اس کے باوجود لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ امام علیہ السلام تشریف لائیں گے. ایک صاحب ہیں، انہوں نے تھے تو ہمارے مکتب سے، بلکہ ہیں ابھی بھی ہمارے مکتب سے، انہوں نے اس بات پہ پی ایچ ڈی کی ہے. یہ پی ایچ ڈیاں بھی عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں، فعلاً اس پہ بات نہیں کرنی ہے. دین پر جب پی ایچ ڈی ہوتی ہے تو اس کے مسائل بڑے خاص ہوتے ہیں، اس لیے کہ ایک پی ایچ ڈی پہ لاکھوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں. وہ لاکھوں ڈالر آپ کے یہاں سے تو جا نہیں سکتے، تو پھر ان لوگوں کی جیب سے نکلتے ہیں کہ جو اپنے مقصد کا پی ایچ ڈی کروانا چاہتے ہیں. ان صاحب نے ایک کتاب اپنی پی ایچ ڈی کی تھیسس میں لکھی کہ امام مہدی کا تصور جو ہے نا، ایک درود پڑھ دیں محمد والے میں، یہ تصور کیونکہ شیعوں پر بہت زیادہ ظلم ہوتے تھے، تکلیفیں ہوتی تھیں، مسائل ہوتے تھے، وہاں سے یہ تصور چھٹے امام کے علیہ السلام کے زمانے سے نکالا گیا کہ تھوڑا حوصلے سے رہو، ہمت سے رہو. ایک امام ہے جو غیبت میں جائیں گے پھر واپس آئیں گے. اس سے کیا ہے کہ ٹل گئی بات. یعنی ان کا کہنا یہ کہ حقیقت میں ایسا کچھ ہونا نہیں ہے. یہ چھٹے امام اور ان کے بعد جو ہے پھر وہ جب قوم آئے تو ہم نے ان سے کچھ گفتگو کی تو انہوں نے ہمیں یہ کہہ کے خاموش کر دیا کہ آپ کو نہیں معلوم ہے پی ایچ ڈی کرنے کے طریقے کیا ہیں، ہم مجبور ہوتے ہیں اس طرح کے کام کریں. میں نے کہا اس طرح کا کام کر کے آپ نے دین کو بیچ دیا. کہ نہیں، میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ امام ہیں، تشریف لائیں گے سب، لیکن جو ریسرچ کا طریقہ ہے اس طریقے سے جو نتیجہ نکلے وہ ہمیں وہی نتیجہ دینا ہوتا ہے. میں نے کہا آپ کی ریسرچ کا نتیجہ پہلے دیا جاتا ہے، ریسرچ اس کے مطابق کی جاتی ہے نا. یہی ہو گیا نا کہ پہلے آپ کو ہماری، کیونکہ آن لائن جا رہی تو میں چاہتا ہوں اس بات کو بتا دوں، تقریباً 18 سے 20 سال پہلے زہرا اکیڈمی کا فرانس کی ایک یونیورسٹی کے ساتھ کانٹریکٹ سائن ہو رہا تھا، اور وہ کانٹریکٹ یہ تھا کہ فرانس کی اس یونیورسٹی کے ریسرچ اسکالرز ہمارے پاس آئیں گے، اور ہمارے زہرا اکیڈمی یا حوزہ علم قوم کے ریسرچ اسکالرز ان کے یہاں جائیں گے. مثلا 5 وہ لوگ آئیں گے تو 5 ہمارے جائیں گے. ہمارے ریسرچ اسکالرز کو وہ اسپانسر کریں گے، ان کے ریسرچ اسکالرز کو ہم، قم میں ہمارا کیونکہ بہت بڑا ریسرچ سینٹر ہے. جب استاد محترم وہاں پر تشریف لے گئے
تو پروفیسر سے اور لوگوں سے گفتگو رہی، کچھ ریسرچ اسکالرس ملے ان کو، ذرا سا والیوم ذرا سا کم کر دیجئے کیونکہ یہ وسلنگ شروع ذرا سی اچھا کر دیا انہوں نے زیادہ کر کے، میرے گلے پہ بہت زور آ رہا تھا، لیکن بہت زیادہ کم نہیں کر دیجئے کہ درود پڑھ دیں محمد والے۔ تو وہاں پر عراق سے ایک شخصیت آئی ہوئی تھی ریسرچ کے لیے، تو ان سے گفتگو ہوئی، تو اس نے کہا کہ دیکھیں ایک بات سمجھیں آپ، بات یہ ہے کہ یہاں ریسرچ پر لاکھوں یورو، پاؤنڈ، ڈالرز خرچ ہوتے ہیں، ان لاکھوں یوروز کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے، ہم اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں۔ اب مجھے کوئین آف انگلینڈ کی طرف سے اسلام کے کسی ٹاپک پر ریسرچ کرنے کے لیے اسکالرشپ ملی ہے، اس ریسرچ اسکالرشپ کے ساتھ ساتھ مجھے وہ نتیجہ بھی ملا ہے جہاں تک مجھے پہنچنا ہے۔ اب اگر میں اس نتیجے تک نہ پہنچوں تو میری اسکالرشپ ختم ہو جائے گی، میری پی ایچ ڈی نہیں ہوگی۔ صرف پی ایچ ڈی کی ڈگری لینے کے لیے آپ کو 60 سے 70 ہزار پاؤنڈ جمع کرانے پڑتے ہیں، کون عام انسان کر سکتا ہے؟ تو نتیجتاً اس نے کہا کہ ہمیں اسی طرح سے ریسرچ کرنا پڑتا ہے جس طرح سے انہوں نے بتایا وہ ہوتا ہے، اور نتیجہ بھی وہی آتا ہے جو وہ اسلام کے بارے میں لینا چاہتے ہیں۔ بڑی عجیب بات۔ پھر جب ایک پروفیسر سے جن سے فائنل گفتگو ہونی تھی، استاد محترم نے بات کی، انہوں نے کہا دیکھیں یہ آزادی 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 جو آپ کہتے ہیں، حالانکہ یورپ والے آزادی کہتے ہیں نا کہ جناب آزادی بیان، آزادی ریسرچ، آپ کے حوزے میں تو آزادی ہے نہیں، جتنی ہمارے حوزے میں آزادی ہے شاید دنیا میں کہیں نہ ہو۔ یعنی حوزے میں آزادی کا یہ عالم ہے کہ استاد منبر پر بیٹھ کر درس خارج دیتا ہے، اپنے اجتہاد کے دلائل دیتا ہے، اور شاگرد استاد پہ اعتراض کرتا ہے کہ آپ کی یہ دلیل صحیح نہیں ہے، اور پھر مجمع عام میں گفتگو ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو نتیجہ نکلے۔ یہ جو بہت زیادہ ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے کہ حوزہ علمیہ میں تو جناب بس پرانی روش پہ چلے آتے ہیں، بلکہ ایک صاحب کہتے ہیں یہ تو کنویں کے مینڈک بنے ہوئے ہیں، ان کو باہر کا کچھ نہیں پتہ ہے۔ آج اگر آپ حوزہ علمیہ چلے جائیں تو کرنسی پر اتنی ایڈوانس ریسرچ ہوئی ہے کہ یہاں کے بڑے بڑے پی ایچ ڈیز والے سوچ نہیں سکتے۔ اگر کوئی خاتون حاملہ نہیں ہو سک رہی ہے تو اس کے حاملہ ہونے کے لیے شریعت نے کون کون سے شرعی راستے بتائے ہیں، اس پہ ریسرچ ہو کے آج سے 15 سال پہلے کتابیں ڈال دی گئیں۔ یعنی جو آپ سوچتے ہیں نا، جیسے آج کل کرپٹو کرنسی ہے کہ جناب کرپٹو کرنسی پہ کیا، کیونکہ ہم جاتے نہیں وہاں پر، علماء سادے انداز میں زندگیاں گزارتے ہیں، تو لوگوں کے ذہن یہ ہوتے ہیں کہ جناب بس یہ تو بس چلی آ رہی، نہیں ایسا ہے۔ جتنی لیٹسٹ ریسرچ کسی بھی عنوان پہ کہیں حوزہ علمیہ میں ہوتی ہے، اور کھل کے ہوتی ہے۔ ایک تجربہ تو ہمارا اپنا ہے کہ ہمارے جو درس خارج ہمارے استاد دیتے تھے، ایت اللہ شیخ محمد ہادی معرفت اللہ مقامہ اللہ تعالیٰ رحمت کرے، ایک عنوان پر زہر اکیڈمی میں درس خارج دے رہے تھے، ایک شاگرد نے یعنی ہم میں سے کسی نے اٹھ کے ایک اعتراض کیا، انہوں نے ایک جواب دیا، اس جواب کو پھر کراس کیا گیا، وہ اپنا فتویٰ بتا رہے ہیں کہ اس کی بیس کیا ہے، پھر انہوں نے جواب دیا، جب 3 مرتبہ جواب رد و بدل ہوئے اور شاگرد سیٹسفائی نہیں ہوا، انہوں نے کہا آج اس درس کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں، میں پھر سے مطالعہ کروں گا، میں اس کی بات پہ غور کروں گا، اور میں دیکھوں گا کہ اس کی بات وزنی ہے یا میری بات وزنی ہے۔ یہ علماء جو محنت کرتے ہیں شاید ابھی آپ نے ان کو نزدیک سے دیکھا نہیں ہے، میں کسی اور کو یہ پیغام دے رہا ہوں جو انہوں نے 2-4 دن پہلے مجھے ایک میسج دیا تھا کہ میں نے کہا آئیے حوزہ علمیہ میں گھومیے پھر، تو وہاں پر اس پروفیسر نے کہا کہ میں آپ کو ایک بات واضح بتا دوں کہ ہمارے اسکالرز
یا جو اسکالرز ہمارے پاس آئیں گے وہ انہیں وہی نتیجہ دینا ہوگا جو ہمیں چاہیے. اگر وہ نتیجہ نہیں ملے گا تو ہم ان کو اسپانسر نہیں کریں گے, اور اسپانسرشپ ہوگی بھی تو پی ایچ ڈی روک لیں گے. یہ حال ہے. اور یہ کتاب میں نام نہیں لینا چاہتا, یہ کتاب جو یہ امریکن پروفیسر تھے اور آج امریکہ کی بہت بڑی شیعہ شخصیت بنے ہوئے ہیں, اور مثلا انہوں نے واضح کہا کہ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے یہ مجھے نتیجہ لینا پڑا. نتیجہ کیا لیا جہاں سے میں نے بات شروع کی؟ نتیجہ یہ لیا کہ امام مہدی کا عقیدہ جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے, بلکہ شیعوں کے اندر بہت زیادہ زحمتیں, محنتیں, تکلیفیں, قتل و غارت عباسی خلیفہ, بنی امیہ خلیفہ نے کیا. تو چھٹے امام سے یہ کہنا شروع کیا گیا کہ جناب ایک مہدی آئیں گے. میں اپنے الفاظ میں کہوں, برا نہ مانے, شیعوں کو لالی پاپ دے دی گئی. وہ مفہوم نہیں لکھا انہوں نے, مانا یہی ہے کہ بھائی بیٹے رول آئیں گے شیعہ. پھر اس میں ہمارے شیعوں نے بھی یہی کیا کہ جب تک امام نہیں آئیں گے تب تک آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے. اور بابا اگر امام نہیں آئیں گے, امام آئیں گے تب جا کے سب کرنا ہے, تو دین کہاں جائے گا, اسلام کہاں جائے گا؟ یعنی غیبت امام سے لے کر ظہور امام تک ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. صرف ہم نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, حج کریں, زیارت کریں. تو ان نمازوں, روزوں, حج اور زیارت کا نتیجہ کیا ہے؟ ان کا نتیجہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر عدل الہی قائم کرنے کی کوشش کی جائے جس حد تک ممکن ہو. اور اگر ہم اسی لیے تو انقلاب اسلامی کے خلاف آواز اٹھائی گئی نا, انقلاب اسلامی کے خلاف یہ آواز اٹھائی گئی کہ حدیث میں آیا ہے کہ اب جب تک حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف ظہور نہیں فرمائیں گے تب تک کوئی قیام نہ کرے. یعنی شہنشاہ ایران حکومت کرتا رہے, کوئی حد نہیں ہے. لیکن اگر امام خمینی نے آ کے حکومت قائم کر دی اور اس میں قربانیاں دینی پڑی تو یہ غلط ہے. یہ نظریہ ہے شیعوں کے گروہ میں, اور آپ کے کراچی میں اور پاکستان میں بھی یہ شیعہ پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں بیٹھے رہو. ایک صاحب سے کہا کہ بھائی یہ جب بہت زیادہ مومنین شہید ہو رہے تھے تو کہا کہ بھائی کوئی جلوس نکالیں, کوئی دھرنا دیں, کوئی احتجاج کریں, ورنہ اس طرح تو ہمیں الگ الگ یہ کاٹتے جائیں گے. کہا ہماری قسمت میں کٹنا ہے. پڑھا لکھا آدمی ہے, نام نہیں لیتا کیونکہ اس کے دفاع کا یہاں پر موقع نہیں ہے نا کہ وہ آگے دفاع کرے کہ میں کیوں کہتا ہوں. وہ کہتے ہیں جناب غیبت کے زمانے میں ہمیں یہ ڈیوٹی دی ہی نہیں گئی ہے. غیبت کے زمانے میں جو سختی آئے, جو تکلیف آئے, سب برداشت کرتے رہو, سب بھگتتے رہو. کوئی تمہاری گردن کاٹ دے تو گردن کٹوا دو. احتجاج نہیں کر سکتے, قیام نہیں کر سکتے. دین کہتا ہے کہ جناب ظالموں کے سامنے مت جھکو. کربلا ہمیں درس دیتی ہے کہ ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ, مظلوم کی حمایت کرو. کل یوم عاشورہ و کل ارض کربلا کے جملے ہمارے پاس موجود ہیں. تو امام علیہ السلام کے بارے میں کچھ ہمارے اپنے ایسے نظریے رکھنے والے ہیں جو یہ کہتے ہیں یا تو امام کے آنے کا کوئی ہے ہی نہیں, یا اگر امام نے آنا بھی ہے تو جب امام آئیں گے تب ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. تب تک اپنی عبادتیں کرتے رہو, اجتماعی طور پر تم کوئی کام نہ کرو. نتیجتاً عزاداری بھی صرف رونے, رلانے اور ماتمداری کا نام ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. مجلسیں سن لیجیے. یعنی کربلا کی یاد صرف اس لیے منانے کا کہا گیا ہے تاکہ امام حسین کا نام زندہ رہے, باقی اس سے کوئی عملی صورت باہر نہ آئے. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. جبکہ اکثریت علماء شیعہ یہ کہتے ہیں کہ کربلا, خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر کربلا کا واقعہ نہ ہوتا, شہادت امام حسین علیہ السلام نہ ہوتی تو آج ہم قیام نہیں کر سکتے تھے. آج ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں تھی, حزب اللہ جیسی طاقت نہیں کھڑی ہوتی, شام کے جوانوں کی طرح لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. اور ایک مرتبہ
طاہر القادری صاحب کے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا ٹی وی چینل کے سلسلے میں، تو بات نکلی کہ جناب طاہر القادری صاحب انقلاب کیوں نہیں لے کر آتے ہیں، اتنے ان کے فالوور ہیں۔ انہی کے ایک فالوور نے کہا کہ طاہر القادری صاحب جب تک حسینیوں کو ساتھ لے کر آگے نہیں بڑھیں گے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسینی مزاج چاہیے۔ دیکھیں حسینی مزاج کیا ہے، 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال ہر سال عزاداری ہے، ہر سال جلوس ہے، ہر سال ماتم ہے، اور اسی جوش و جذبے سے اگر زیادہ نہیں بھی ہوا تو کم نہیں ہونے دیتے۔ ظاہری طور پر انسان بوڑھا ہوتا ہے لیکن عزاداری کے لحاظ سے وہی جوان رہ رہا ہوتا ہے۔ یعنی جلوس میں ہم نے دیکھے 70 سال 75 سال 80 سال کے بوڑھے وہی اپنا پھٹا پرانا کالا شلوار قمیض پہنا ہے، عاشور کے دن بغیر چپلوں کے جا رہے ہیں۔ میں آبزرو کرتا ہوں تاکہ میں بیان کر سکوں۔ انہیں یہ فکر ہی نہیں ہے کہ یہاں پر کھانا ہے نہیں ہے، واش روم ہے نہیں ہے، بس وہ اپنا عزاداری کر رہے ہیں اور جاتے جا رہے ہیں۔ یہ حسینی جذبہ جو ہے نا، اس کی بڑی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج موقع ہے تو عرض کرتا چلوں کہ اس حسینی جذبے کو ضرب لگائی جا رہی ہے۔ کیسے؟ اس حسینی جذبے کو ضرب لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ منبر سے ایسی باتیں کرو کہ جو لوگوں کو پسند تو بہت آئیں لیکن عملی صورت اس کی کوئی نہ نکلتی ہے۔ ہم اور آپ نہیں سمجھتے ہیں، بڑے بڑے ریسرچ پیپرز لکھے گئے ہیں، بڑے بڑے طریقے فائنلائز کیے گئے ہیں، کروڑوں روپے نہیں ڈالرز خرچ کیے گئے ہیں کہ کیا کیا جائے کہ عزاداری کے طریقے کو تو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، تو عزاداری کا جو اثر آتا ہے اور یہ یا حسین اور لبیک یا حسین اور یا عباس اور یا علی کر کے جوش میں آ جاتے ہیں، ان کو ٹھنڈا کر دیا جائے تاکہ کوئی دشمن سامنے آتا ہے تو یہ مقابلے کے لیے کھڑے نہ ہو سکیں۔ آپ کے منبر سے ان کو دشمنی نہیں ہے، آپ کے منبر سے جو جذبات ابھارے جاتے ہیں، جو آپ کو روش دی جاتی ہے، جو آپ کو فکر دی جاتی ہے، جس فکر کی بنیاد پر آپ پورا سال آگے بڑھتے ہیں، اس فکر کو اس طرح سے کاٹ دینا ہے کہ نہ کوئی جوش رہے نہ کوئی جذبہ رہے، آئیں اچھی طرح مزے سے باتیں سنیں، سلواتیں ہوں، نعرے ہوں اور بات ختم ہو جائے۔ یہ عزاداری پر بہت بڑی کاری ضرب ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے، لیکن کیا کریں جب بات کرنے جاتے ہیں تو لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ تعجب کریں گے، ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں، درود پڑھتے ہیں محمد۔ کہ عزاداری انسانوں کو صراط مستقیم پر رکھنے میں کتنی مدد کرتی، اس کے مقابلے میں بعض عزاداری سے دور ہٹ گئے، شیعہ گنتی کے لیکن اثر والے تھے، عزاداری سے ہوتے ہوتے اتنے دور ہٹ گئے کہ ایک صاحب نے باقاعدہ مکتب کے خلاف کتاب لکھی۔ اب دیکھیں نا، ہمارا مکتب ہے نا، ہر چیز تو پرفیکٹ نہیں ہو سکتی، ہم سمجھیں کہ ہر چیز بالکل قرآن اور سنت کے مطابق ہو، کسی بھی مکتب کی چیزیں لے آئیں، ہر چیز ایگزیکٹ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہو سکتی، ہاں قرآن و سنت کے مقابلے پر نہیں ہونی چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اگر نہیں سمجھ آئی تو ایک درود پڑھے، میں پھر سے سمجھاتا ہوں۔ میرا ایک عمل مثلا مائکرو فون پہ پڑھنا، نمبر 1 قرآن و سنت کے مطابق ہے، نمبر 2 قرآن و سنت کے مخالف ہے، نمبر 3 مطابق نہیں لیکن مخالف بھی نہیں، مباح ہے۔ تو اگر کوئی عمل واجب نہیں ہے، حرام بھی نہیں ہے، مباح ہے، تو انجام دیا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ کے استخارے ہیں، استخارے کی دلیل ذرا اپنے مجتہدین سے پوچھئے ہے کیا دلیل ہے، اور اس کے بعد استخارہ دیکھنے کا طریقہ کیا شریعت میں آیا ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں
اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ استخارے دکھوائے جاتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. میں نہیں کہتا استخارہ شریعت میں نہیں ہے، لیکن جس طرح سے ہم نے نکلوانا شروع کیا ہے شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا. کیوں نہیں پسند کیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اپنی عقل سے فیصلہ کرے، اس فیصلے کے بعد اللہ سے مدد مانگے. پالنے والے، میں نے مشورہ کیا، لوگوں سے پوچھا، جو اہل تھے ان سے ہم نے بات کی، نتیجہ یہ آیا ہے، میں یہ کرنے جا رہا ہوں. اب اس کے بعد نتیجہ جو بھی آئے اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ کتنی چیزیں ایسی ہیں جیسے تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے، اور کتنی چیزیں ایسی ہیں جس کو تم ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو. تو جو میں نے کل ایک جملہ کہا تھا اس کو بھی ایڈ کرتا چلوں کہ سجدے میں جا کر دعا مانگیں کہ پالنے والے یہ لائن لگا دیں دعاؤں کی، اور جتنی لائن لمبی ہوگی اتنا اللہ آپ کو پسند کرے گا. لیکن آخر میں ایک بات کہتے ہیں پالنے والے، میں یہ چاہتا ہوں اب میرے حق میں جو بہتر ہو وہ تو انجام دے دے. یہ جو استخارے کی ہمارے ہاں، میں سمجھا کے آ رہا ہوں کہ بہت سی چیزیں ہماری عین شریعت نہ ہو لیکن شریعت کے مخالف بھی نہیں ہیں. استخارے کی جو ہمارے ہاں صورت آ گئی ہے، یہ صورت شریعت نے کوئی بہت پسند نہیں کی ہے. استخارہ یہ ہے کہ انسان جب بہت ہی زیادہ کنفیوز ہو جائے، اس طرف اور اس طرف، مثبت اور منفی دونوں طرف مساوی ہو گئے اور مسئلہ بھی بہت اہم ہے. وہ شادی کے مسائل میں استخارہ دیکھنا میری سمجھ سے باہر ہے. آپ کہیں گے مولانا اب یہ نہیں کیا بات آپ چھوڑ دی. چلے جائیے ہمارے ادارے میں، آ جائیے دوسرے اداروں میں چلے جائیے جو دینی سوال جواب کے مرکز ہیں. کتنی شادیوں کی طلاقیں ہوتی ہیں وہاں پر، چیک کر لیجئے استخارے میں کیا آیا تھا، بہترین استخارہ آیا تھا. تو اب ہم کیا کریں؟ استخارہ نہ کریں، استخارہ کریں؟ شریعت کہتی ہے اگر ایک بات سمجھ نہیں آتی تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی سے مشورہ کریں. نمبر 1، جب آپ مشورے میں بھی کسی نتیجے تک نہیں پہنچے تو پھر استخارہ دیکھ لیں. استخارہ دیکھنے میں بھی احتیاط کریں. ابھی ہوتا ہے استخارہ نہ آ گیا، اوہو مولانا کتنے دن بعد استخارہ دیکھ سکتے ہیں؟ نہ آگے تو نہ آگے، ختم کرو. نہیں مولانا کام تو کرنا ہے نا. اب دیکھیں مشکل ہے ہماری یہاں پر، کام تو کرنا ہے تو کیا کیا جائے؟ تو کچھ بھی نہیں، آپ ایک چیک بھجوا دیں، ہم ہاں کا استخارہ دیکھ دیں گے. درود پڑھتے ہیں محمد والے. اور اسی طرح سے ہمارے معاشرے میں اب بات تھوڑی سی نکلی تو میں ایک مسئلہ بتاتا چلوں. معجزہ بھی پتہ نہیں کہیں کہ معجزے کی کلپ آئی تو میں نے اپنے جو میرے ذمہ دار ہیں ان سے کہا کہ یہ میرے فیس بک پہ لگا، لیکن معجزے کا لفظ مت لگانا. میں اللہ رحم کرے کا لفظ. مثلا اب میں ذرا سا سیریسلی بات کروں، یہاں پر تابوت پڑا ہو اور وہ صحیح معنی میں خود ہی ہلنے لگے، یا علم میں سے آنسو نکلنے لگے یا خون نکلنے لگے، یہ کیا میری حمایت میں کوئی چیز ہے؟ کیا یہ کہہ رہے میں سمیع صاحب بہت اچھے یا نہیں؟ کسی چیز پہ اظہار پریشانی ہے. یہ میں جتنی مرتبہ بھی، ایک تو ان کو معجزہ نہیں کہتا، کرامت کہہ سکتے ہیں، نشانیاں کہہ سکتے ہیں. معجزہ تو اللہ تعالیٰ نے دیا اپنے انبیاء کو اور معصومین کو. اس کے بعد معجزے کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ اس کے ساتھ ساتھ آیا یہ جو چیز ہوئی ہے اس کو معجزہ کہہ سکتے ہیں. اور لائن لگا دی لوگوں نے میرے فیس بک کے پیج پر کہ مولانا آپ سے توقع نہیں. میں نے اس کو معجزہ نہیں کہا ہے، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بابا یہ معجزہ نہیں ہوتا. اللہ رحم کرے کہیں نہ کہیں کوئی ایسا عمل ہوا ہے کہ یہاں پر جلال نظر آ رہا ہے، ناراضگی نظر آ رہی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں جناب اوہو فلاں امام بارگاہ میں تو جناب معجزہ ہو گیا اور لائن لگ جاتی. میں اس کا منکر نہیں ہوں، یہ نشانیاں آ سکتی ہیں، لیکن یہ نشانیاں کہیں ناراضگی کی نشانیاں ہیں، قبولیت کی نشانیاں میری نظر میں نہیں ہیں. اب دیکھنا ہوگا کہ وہاں پر کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے یہ چیزیں ہوئیں، تاکہ اپنی اصلاح کریں. لیکن
ہم نے یہ دیکھا جہاں پر بھی اس طرح کی کراماتیں نظر آئی ہیں وہاں پر چلیں کم از کم پردہ ہی اچھا ہو جائے، وہاں پر کم از کم نماز ہی قائم ہو جائے، دوسری چیزیں نہیں، بس وہ معجزہ ہے، آ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، دیدار کر رہے ہیں۔ میں اس بات پر، چاہے میرے خلاف آپ کوئی بھی بیان لکھیں، کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا حق بنتا ہے، یہ جو کہیں کوئی علامت آئے، میں منکر علامت نہیں ہوں، یہ علامتیں آپ کو ہوشیار کر رہی ہیں، وارن کر رہی ہیں کہ کچھ ایسا ہو رہا ہے جو صاحبان عزا ہیں ان کی ناپسندگی کا باعث بن رہا ہے۔ اور دعا کرے کہ ہمارے کبھی بھی ایسا عمل نہ ہو کہ صاحبان عزا کی ناراضگی ہو جائے۔ درود پڑھ دیں محمد والا۔ ان صاحب نے، جیسے میں سمجھا رہا کہ دین کے 3 طریقے کے کام ہوتے ہیں، ایک جو دین نے باقاعدہ کہا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، ایک دین نے کہ خبردار یہ حرام ہے، یہ حرام۔ بہت سی چیزیں دین نے اجازت دی ہیں، چاہو تو کرو، چاہو تو نہ کرو۔ مثلا مردے کے کفن میں چاہو تو ہری ڈنڈی ڈالو، چاہو تو ہری ڈنڈی نہ ڈالو، لیکن کافور ڈالنا واجب ہے۔ دیکھ رہے ہیں، ایک چیز ہے چاہو تو کرو، چاہو تو نہ کرو۔ حنوط واجب ہے، کفن پہنانا واجب ہے، 3 اس سے پانی سے غسل دینا، کافور، سدر اور کیا کہتے ہیں پانی سے، یہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ معذرت، حنوط مستحب ہے۔ تو اب دین نے واجب مستحب بتا دیے، ڈنڈی ڈالنا مستحب ہے۔ اب کسی کو ہوا کہ میں خاک شفا تھوڑی سی رکھ دوں، حرج نہیں ہے۔ کسی کو ہوا کہ جناب یہ نادی علی لکھی ہوئی حقیق ہے، یہ اس کے منہ میں دے دوں، حرج نہیں۔ دین نے کہا نہیں ہے، لیکن آپ رکھ دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کوئی کہے کہ میں اس پر پرفیوم چھڑک دوں، اب مثالیں واضح ہو گئی، پرفیوم چھڑک دوں، حنوط مستحب، 3 پانی سے غسل دینا واجب، کفن واجب ہو گیا، ڈنڈی رکھنا مستحب ثواب ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے کسی درخت سے ایک سبز ڈنڈی نکالی اور قبر کے اندر یوں ٹھونس دی، لگا دی۔ جو پوچھنے والا نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اس ڈنڈی کا تھوڑا سا حصہ اس کی قبر میں گیا ہے، تو جب تک یہ ڈنڈی سبز ہے، ڈالی سبز ہے، تب تک اللہ تعالیٰ اس کے سبزے کی برکت سے اس پہ عذاب نہیں کرے گا۔ اب میں سوال کرتا ہوں کہ اگر ایک سبز ڈالی کو اللہ اتنی اہمیت دیتا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پہ جب تک وہ سبز ہے عذاب نہیں کرے گا، اور جب وہ خشک ہوگی تو اللہ کہے گا اب میں نے عذاب نہیں کیا تو کیا عذاب کروں؟ تو اگر ایک سبز ڈالی اگر عذاب سے بچنے کا باعث بن سکتی ہے تو اہل بیت کی محبت عذاب سے نہیں بچائے گی ہمیں؟ کیسے ہم لوگ، کیوں ہمارا ایمان بعض مرتبہ کچا ہو جاتا ہے؟ تو اب یہ سبز ڈالی وہاں سے نکلی ہے کہ مرحوم کے کفن میں، معصومین نے کہا مرحوم کے کفن میں آپ ڈال دیں، اگر کفن میں نہیں ڈال سکے تو ویسے ہی رکھ لیں، کوئی مشکل نہیں۔ پھر میں کیا سمجھا رہا ہوں کہ دین کی کچھ چیزیں واجب، کچھ چیزیں مستحب، کچھ چیزیں مباح، کچھ چیزیں حرام۔ ابھی کچھ عرصے پہلے میں، چلیں یہ نقطہ سمجھاتا چلوں، وادی حسین میں دفنانے گئے تھے تو جناب کیوڑے کی بوتل کھولی گئی اور قبر میں ڈالی ہے۔ میں نے کہا خدا کے واسطے اگر کفن کو لگ گیا تو آپ کو کفن تبدیل نہ کرنا پڑے، کیونکہ کیوڑا جو خوشبو ہے اور خوشبو والا کفن حرام ہے۔ ہمارے یہاں نا یہ بدعتوں کے سلسلے رک نہیں رہے۔ اگربتی کہاں سے آئی؟ میں بار بار بتا کے تھک گیا ہوں، اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قبر میں کیوڑا ڈالنا کہاں سے آیا ہے؟ گلاب کا پانی ڈالنا کہاں سے آیا ہے؟ یہ 10-10 ہزار اور 20-20 ہزار کے پھول کی چادریں جو چڑھاتے ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہاں بہنیں ایسی بیٹھی ہیں، یتیم بچیاں ایسی بیٹھی ہیں جن کے بچوں کے دودھ پلانے کے پیسے نہیں ہیں، اور ہم جب بھی دیکھتا ہوں مجھے تو افسوس ہی ہوتا ہے۔ میرے ایک بہت ہی نزدیک کے دوست کے بھائی کا انتقال ہوا تو ظاہر ہے کہ میں گیا دوست کے ساتھ قبرستان گیا،
جب وہاں پہنچے تو اتنا بڑا ٹوکرا جو ہے وہ پوری چادر کا، صاحب حیثیت تھے، انہوں نے کہا ہم اپنے حیثیت سے خرچ کریں. میں نے کہا عجیب مشکل ہے، میں کھڑا رہتا ہوں تو لوگ کہیں گے اتنی مہنگی مہنگی پھولوں کی چادریں چڑھائی گئی، مولانا ویسے تو ممبر پہ بہت بولتے ہیں، یہاں پر کچھ نہیں بولے. اور بولتا ہوں تو وہ ناراض ہوتے ہیں کہ ایک ہم اپنی مرضی سے قبر پہ کرنا چاہتے ہیں. خدا رہا میں یہ نہیں کہتا پھول نہ ڈالیں، 50 روپے کے پھول ڈالیں تو بھی پھول ہے، 5000 کے پھول ڈالیں تو بھی پھول ہے. یہ میں اطمینان شرعی حیثیت سے بات کر رہا ہوں کہ آپ 50 روپے 100 روپے کے پھول ڈال دیں، باقی جو 5000 آپ نے خرچ کرنے یا 4900 خرچ کرنے نا، اس سے کسی مومن کی مدد کر دیں آپ. پہلی رات ہمارے ہاں چلیں، پہلی رات ایک نماز شب اول قبر ہے جس کو نماز وحشت کا نام بھی دیا جاتا ہے. 2 چیزیں پہلی رات بہت ثواب ہیں، ایک مردے کی طرف سے صدقہ دیا جائے اور ایک نماز وحشت. اگر لوگ نماز وحشت کم بھی پڑھیں، حتیٰ ایک بھی پڑھ لینا تو کفایت ہو جاتی، لیکن جتنا زیادہ صدقہ دیتے ہیں اس رات اس کی قبر کو اتنی رونق ملتی ہے. اب صدقے کا ضرور نہیں 1000 روپے 10,000 روپے، آپ روپیہ بھی ڈال سکتے ہیں، دے سکتے ہیں تو اس کے لیے وہ روپیہ دے دیں تاکہ اس مردے کی اس قبر میں اس مشکل کو ہم آسان کر سکیں. تو شب اول قبر آپ اپنی بھی وصیت لکھ کے دیں اور وصیت نامہ سامنے رکھیں تاکہ لوگوں کو ملے، اور اس میں لکھیں کہ میری پہلی قبر کی رات میں میرے جو پیسے بچے ہیں اس میں سے ایک صدقے کا بکرا کرا دو تاکہ غریبوں میں بٹ جائے اور میرے پاس اس کا ثواب آ جائے. لوگ کرا رہے ہیں، اور اس پھول کی چادر کا خدا شاہد ہے ثواب نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اسراف کے زمرے میں آ کر شریعت کا دوسرا قانون اس پر لگ سکے. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو یہ چیز ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور باہر نکل جا رہی ہے. واجبات دین: غسل میت، کفن میت، ٹھیک، حنوط. مستحبات دین: ہری ڈالی درخت سے رکھی جائے، وہ بھی کسی ایسے درخت سے جس کا مالک راضی ہو. پتہ چلا کہ پڑوس کی ڈالی توڑی اور لگا دی، اسی سے بیچارے پر عذاب ہونا شروع ہو جائے. اور تیسری چیز شریعت نے منع کی، کون سی ہے؟ مثلا پرفیوم چھڑکنا، خوشبو لگانا، یا اگربتیاں اس کے کفن پہ رکھ دینا. کچھ چیزیں شریعت نے کہیں آپ کر سکتے ہیں، کریں، نہیں کر سکتے. مثلا عقیق منہ پہ رکھ دینا، خاک شفا منہ میں ڈال دینا، یا قبر میں تھوڑی سی خاک شفا جو آپ کو مل جائے اس کو ڈال دیجئے. اس کو منع نہیں کیا گیا، اس کو زبردستی بھی نہیں کیا گیا. اسی کہ ہو سکتا ہے کسی کے پاس خاک شفا ہو، کسی کے پاس خاک شفا نہ ہو. اب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ طولانی ٹائم لگا مجھے، 3-4 اچھی مثالیں بھی اللہ نے دے دی. اب یہ صاحب نے کیا کیا ہے کہ ہمارے مکتب کا تو تھا ہی، گھر کا بیدی لنکا ڈھائی، اس نے ہمارے مکتب کی وہ چیزیں جس کو ہم دین کا جز سمجھ کر نہیں کرتے. مثال، یہ جو وہاں پر سفید چاندنی بچھی ہے اور یہ جہاں پر سیاہ اور سفید کپڑا بچھا ہے، بچھانے والے نے یہ سوچ کے نہیں بچھایا ہے کہ یہ مستحب ہے کہ مجلس میں یہ کپڑا یہاں بچھایا جائے، وہ کپڑا وہاں بچھایا جائے. نہیں ہے نا، اس احترام میں کہ بھئی یہاں جب پڑھنے والے ہیں ان کے لیے سفید اور کالا رکھا جائے، وہاں پر سفید رکھا جائے. اب وہ آ کر کہیں جناب یہ شیعوں نے تو یہ کر دیا ہے کہ کالا کپڑا یہاں بچھے گا واجب ہے، سفید کپڑا وہاں بچھے گا واجب. بھائی تم نے ہوا میں چیزیں، یا تو تم خود دین کو نہیں سمجھے تھے. اس طرح کی چیزیں لا کر انہوں نے آہستہ آہستہ لکھنا شروع کیا، یہاں تک وہ پہنچا بدبخت کہ اس نے امام زمانہ کے وجود سے انکار کر دیا. دیکھیں چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، آہستہ 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 انسان انحراف کا شکار ہو جاتا ہے. اس میں کچھ ہماری بھی غلطیاں ہیں، میں نہیں کہتا ہماری غلطیاں نہیں ہیں، اس لیے کہ بہت سی چیزیں جو دین کا جز نہیں ہیں، دین نے حرام بھی قرار نہیں دیا، لیکن ہم ایسے کرتے ہیں جیسے اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا. مثال دوں، شیرمال بانٹنا ہے، تبرک میں شیرمال کے بغیر تبرک، اکثر کہہ رہا ہوں ہمیشہ نہیں، اور وہ بھی وہاں سے جہاں سے آپ جانتے ہیں کہ سب سے ٹیسٹی شیرمال ہوتا ہے، جبکہ اس کا جو حال اگر آپ کو پتہ چلے تو آپ خود بھی چھوڑ.
آپ میں سے کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ شیرمال بانٹنا واجب ہے؟ نہیں. کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ شیرمال بانٹنا مستحب ہے؟ نہیں. حرام بھی نہیں ہے، نہیں ہے نا حرام. اب وہ جناب نیاز، نظر، تبرک اور بعض چیزیں جو میں یہاں مثال نہیں دینا چاہ رہا، وہ مثالیں دے دے کے اس نے دین کو بہت ہی نیچے دکھانے کی کوشش کی، اور ایک وقت ایسے مرحلے پہ پہنچا ہے، آج بھی زندہ ہے، اللہ اس کو جلد از جلد اپنے نتیجے تک پہنچا ہے. اس نے ایک پوری کتاب لکھ ڈالی کہ امام زمانہ علیہ السلام کا جو عقیدہ ہے وہ بالکل نعوذ باللہ جھوٹا عقیدہ ہے. اب میرے 4 جوان اگر اس کتاب کو ڈھونڈ کے پڑھنا شروع کریں تو وہ کہیں گے بھائی اس کو عقل نہیں تھی جو اس نے لکھا، جس کے بارے میں قرآن نے اتنا کچھ کہہ دیا. 3 آیتیں تو آج تک میں نے آپ کو سنا دی، آج میری 8ویں مجلس. روایات بھری ہوئی ہیں، صرف شیعوں میں نہیں سنیوں میں بھی بھری ہوئی ہیں. اور صرف شیعوں نے نہیں کہا کہ امام مہدی آئیں گے، بلکہ سنیوں نے بھی کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ان کا نام کیا ہوگا، رسول اکرم سے کیا حدیث ہے. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ یہاں سے آگے بڑھتا ہوں. کربلا کے واقعے کے بعد جناب امیر مختار پر جو بعض لکھنے والوں نے اعتراض کیا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب محمد حنفیہ کو زمانے کا امام مانا ہے انہوں نے، اور ان کو محمد حنفیہ کو امام مہدی قرار دیا ہے. توجہ ہے میری طرف؟ آج یہ مجلس کا ٹائم انتظامیہ نے آگے پیچھے کیا، میں نے نہیں کیا ہے، ورنہ میں تو 9:15 بجے ہی بیٹھنا چاہ رہا تھا، لیکن کیونکہ اس کے بعد ایک مجلس ہے اس وجہ سے میں نے قبول کر لیا. اور آپ میں سے کچھ افراد شروع سے نہیں ہیں ہوئے، انشاءاللہ کل جب میں شروع کروں گا تو ریوائز کر دوں گا. کل 9, 10, 9:15 پہ ہی بیٹھوں گا انشاءاللہ تعالی. آج تھوڑی ذرا انتظامیہ کی وجہ سے ہم نے ان کے ساتھ تعاون کیا. ایک درود اور پڑھ دیں محمد وعلم. تو جناب محمد حنفیہ کو انہوں نے تاریخ میں آیا ہے زمانے کے امام کے طور پر انٹروڈیوس کروایا، اور ساتھ ساتھ مہدی بھی انٹروڈیوس کروایا. اب میں یہاں نہیں کہتا کہ انہوں نے کیا کہ نہیں کیا، اگر کیا تو صحیح کیا کہ غلط کیا، یہ ہے ایک گفتگو ہے. میں نہ کہتا ہوں صحیح نہ کہتا ہوں غلط، فعلاً نتیجہ نہیں دیتا. لیکن اگر جناب حضرت امیر مختار رضوان اللہ تعالی علیہ جناب حضرت محمد حنفیہ کو امام مہدی کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے امام مہدی کا کانسیپٹ وہاں تھا کہ نہیں تھا؟ اب باریکی سمجھیے نا بات. اگر نہیں ہوتا تو کیوں کہتے؟ اور پھر کچھ لوگ اس پر بکواس کیوں کرتے؟ معذرت کے ساتھ میں نے بکواس کا لفظ سے میرا دل بہت جلا ہوا ہے کہ جنہوں نے آل محمد علیہ السلام کا دل خوش کیا، آج ہم ان کو بھی اتحاد کے چکر میں کہاں سے کہاں نکال دیتے ہیں. درود پڑھ دیں محمد والے. اور اس کو میں کل کنٹینیو کروں گا کہ کتنے لوگوں نے امام مہدی ہونے کے دعوے کیے. میں نے عرض کیا تھا نا ایک مجلس میں کہ اگر اوریجنل ہوتا ہے تو جعلی سامنے آتا ہے، اوریجنل نہ ہو تو جعلی آنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. تو کل اگر زندگی رہی، موقع ہوا تو انشاءاللہ اس پہ گفتگو کروں گا کہ امام علیہ السلام کے آنے سے پہلے، آپ کے اپنے پاکستان میں کچھ عرصے پہلے ایک شخص نے دعویٰ کر دیا کہ جناب نام نہیں لیتا خامخواہ، اس کے گروپ یا مکتب کو ناراضگی ہو، اس نے دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں. اچھا یہ بتائیے اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں تو آپ کریں گے کیا؟ سوچا کبھی آپ نے؟ ہاں کیا کریں گے؟ کبھی سوچا ہے ہم لوگوں نے؟ ابھی آواز آتی ہے، مجلس ختم ہوتی ہے، زیارت سے پہلے آواز آتی ہے میں آ گیا ہوں، اس کی ان کی نشانیاں میں بتا دوں گا. تو کریں گے کیا؟ یہ آپ کو سوچ کے رکھنا ہے، اور صرف وہی لبیک کہے گا جو پہلے سے آمادہ ہوگا، زندہ بھی مردہ بھی. صرف وہ لبیک کہنے کی توفیق حاصل کرے گا جس نے دنیا میں اپنی زندگی میں اس بات کو ثابت کیا ہو کہ جب دین پر وقت آیا ہے تو اس نے لبیک کہا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جب دین پہ وقت آئے تو وہ سوتا رہے اور جب امام صاحب تشریف لائیں تو کہ میں آ رہا ہوں. امام کہیں گے جب میں نہیں تھا اور دین پر وقت آیا تھا تب تو نے کیا کیا؟ تو نے اپنی ذمہ داری پوری کی یا نہیں کی؟ تو یہ
عقیدہ مہدویت اگرچہ کہ شیعہ اور سنی مسلک میں مسلمہ عقیدہ ہے، لیکن پہلے میں نے ایک ڈاکٹر صاحب کا بتا دیا ابتدا میں کہ انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ عقیدہ شیعوں پر ظلم ہونے کی وجہ سے آیا ہے۔ پھر میں نے اور مثالیں دے دی کہ لوگ کس طرح سے امام مہدی کے عقیدے کا انکار کرتے ہیں۔ تو ان صاحب نے بھی، جو آپ کے کراچی کے شہر کے صاحب تھے، کالا امامہ سر پہ رکھا کرتے تھے، کتاب لکھ ڈالی کہ اب کسی نے کہا کہ جائیے مولانا ان سے مناظرہ کیجئے، انہوں نے چیلنج بھی دیا۔ دیکھیے مناظرہ کرنے کے اصول ہیں، ان اصولوں میں سے ایک اصل یہ ہے کہ سامنے والا دلیل کو سننے کے لیے تیار ہو۔ ہم ان بڑے میاں صاحب کے پاس جا چکے ہیں، اس لیے کہ ایک زمانے میں آپ سب کے جاننے والے رہے ہیں وہ، پھر وہ جا کے مثلا غیبت صغریٰ میں چلے گئے، اور وہ صاحب جو ہیں اس بات پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کوئی بھی آیت ہے امام زمانہ کے بارے میں۔ اگر کوئی گفتگو کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو اس سے آگے ہم کیا بحث کریں گے؟ اس لیے اگر کسی کے ہاتھ میں، انہوں نے وہ کتاب پرنٹ نہیں کروائی، صرف سوشل میڈیا انٹرنیٹ پہ ڈالی ہوئی، کسی کے ہاتھ لگے تو ذرا سا سوچ سمجھ کر ہاتھ لگائیے گا، اس لیے کہ انحراف پیدا کرنے کے لیے چیزیں موجود ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو انسان جو ہے منحرف ہو جائے۔ صرف وہ شخص کہ جس نے عقیدہ مہدویت پر باقاعدہ طور پر مطالعہ کیا ہو، دلیلوں کو دیکھا ہو، اساتید سے سمجھا ہو، پھر وہ کتاب کھولے تو پھر اس کے سامنے کتاب کھول کے بولے گی کہ یہ بھی غلط لکھا ہے، اس نے یہ بھی غلط لکھا ہے، اس نے یہ بھی غلط لکھا ہے۔ اچھا اگر 15 شعبان کی رات کو ہم خوشی مناتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں؟ ہمیں تو کہا گیا نا امام علیہ السلام کی ولادت کی خوشی مناؤ۔ دیکھیں چھٹے امام نے کیا فرمایا تھا؟ بس میرا وقت ختم ہو رہا ہے آج کا۔ چھٹے امام نے کیا فرمایا تھا؟ چھٹے امام نے فرمایا تھا کہ شیعہ، ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہماری خوشی میں خوش ہو، جو ہمارے غم میں غم۔ 15 شعبان کی رات ہمیں یقین ہے امام زمانہ کی ولادت کی رات ہے کہ نہیں؟ ہاں ہم خوشی منا لیتے ہیں۔ ارے میرے اپنے بیٹے کی ولادت کی رات ہو یا دن ہو تو میں خوشی منا لیتا ہوں، تو میرے امام کی اگر ولادت کا دن ہو تو میں خوشی نہیں مناؤں گا؟ اس پہ انہوں نے اعتراض کیا ہوا ہے، یہ جو پٹاخے پھوڑتے ہیں، یہ جو یہ کرتے ہیں، بھائی مومنین کا ان چیزوں سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے چیزوں کو صحیح طرح سے نہیں سمجھا۔ بس یہاں سے میں نقطہ آپ کی طرف دیکھے نکل جاتا ہوں اور مصائب کی طرف جاتا ہوں کہ بعض مرتبہ بعض چیزیں ہو سکتا ہے آپ کو سمجھنا ہے نا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ 10 سال وہ چیز ہم اپنے ذہن میں یا اپنی ڈائری میں لکھ کے رکھتے ہیں، ابھی بھی اس کا جواب نہیں ملا۔ بھئی ایک چیز کا جواب اگر آپ کو نہیں ملا ہے یا ملا ہے اور آپ سیٹسفائی نہیں ہوئے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز غلط ہے، یہ بھی نہیں کہ وہ چیز صحیح ہے۔ مثلا توحید کے بارے میں ایک صاحب آگے کہتے ہیں جناب میری سمجھ میں تو نہیں آتا۔ میں نے کہا آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا نا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ نہیں ہے، ہاں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بس نہ آپ کے لیے ہونا ثابت ہے، نہ آپ کے لیے نہ ہونا ثابت ہے۔ آپ اپنی تحقیقات کرتے جائیے، وقت آئے گا خود بخود چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، پریشانی کی بات نہیں۔ لیکن جب آپ ان مسائل میں اگر یوں نہیں ہے تو یوں ہے، یہ منطقی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ یا دلیل ہوگی کہ یہ ہے یا دلیل ہوگی کہ یہ نہیں ہے۔ دلیل ہے کہ یزید لعنتی ہے تو لعنتی ہے، ختم ہوگی بات۔ اور دلیل ہے کہ امام حسن کو کس نے شہید کروایا، وہ لعنتی ہے تو وہ لعنتی ہے۔ اگر کسی کے بارے میں شک ہے کہ جناب اس نے اہل بیت کے خلاف کوئی لفظ استعمال کیا ہے یا نہیں کیا، ہم اس پر لعن نہیں کر سکتے۔ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ لیکن کسی کے بارے میں پتہ ہے کہ اس نے اہل بیت پہ کیا ظلم کیا، دلیل ہے نا ہمارے پاس، تاریخ لکھتی ہے، تو پھر ہم اس پہ لعن نہ کریں۔ کیسے ممکن ہے کہ جنہوں نے اتنے بڑے بڑے اصحاب، میں تو تعجب کر رہا تھا، آج ایک ٹی وی چینل پہ موقع تھا لیکن پھر وہ صاحب نکل گئے جن کو ہمارے سے کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی تھی، پتہ نہیں اللہ کو مسئلہ۔ میں صرف ان سے ایک ہی سوال کرتا ہوں، محمد ابن ابی بکر کے قاتل کو تم کیا کرو گے؟ ہاں اگر کوئی رسول اللہ کے اصحاب کی ایک بڑی تعداد کو قتل کرنے والے کو کیا کرو؟ میں کہتا ہوں نام ہٹا دو، اصول طے کرو۔
جب تم اصول طے کر لو گے تو فروعات خود بخود طے ہونا شروع ہو جائیں گے. اصول یہ کہ جو اللہ کو برا کہے آؤٹ, جو رسول کو برا کہے آؤٹ, جو اماموں کو برا کہے آؤٹ. اگر امام کو برا کہنے پہ آؤٹ ہے تو امام کو شہید کرانے پہ آؤٹ نہیں ہے. جو اصحاب رسول پر اتنی زیادتی کرے وہ آؤٹ نہیں ہے. یعنی وہ دنیا کا کون سا قانون ہے جس کی بنیاد پر ہم کہیں کہ اگر کسی کو ہم نے تاریخ میں جانا کہ اس نے کلمہ پڑھا اور رسول اکرم کو, میرے پہلے دن اور دوسرے دن کی بات کو صرف ٹچ کرتا جا رہا ہوں کسی خاص وجہ سے, اگر رسول کو کلمہ پڑھ کے کسی نے دیکھا ہے تو اب وہ ایسا ہو گیا کہ اس کا کوئی عمل بھی حرام قرار نہیں پایا جا سکتا. اور اگر کسی نے حرام کام کیا, چلیں چھوڑ دیجئے, حضرت عائشہ نے جو دعا کی, اور تاریخ میں جملہ موجود ہے, بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, کہ میں قیامت کے دن کا انتظار کر رہی ہوں. تو کسی نے پوچھا, اے رسول کی زوجہ, آپ کو قیامت کی اتنی شدت سے انتظار کیوں ہے؟ کہا میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن محمد ابن ابی بکر میرے بھائی جو اتنے متقی تھے, اتنے پرہیزگار تھے, اس کے قاتل کو اللہ تعالیٰ کیا عذاب دیتا ہے. اب آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو دین کو اتنی آسانی سے ادھر یا اتنی آسانی سے ادھر نہیں کیا جا سکتا. ابھی ایک اعتراض شروع ہوا ہے کہ جناب مثلا کسی امام کی والدہ جو ہیں وہ محمد ابن ابی بکر کی بیٹیوں میں سے تھیں یا پوتیوں میں سے تھیں یا نواسی میں سے تھیں, تو وہ امام کی والدہ کیسے ایسے ہو سکتے ہیں؟ ارے محمد ابن ابی بکر کو میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے درود پڑھا, اپنا بیٹا قرار دیا تھا, اور کس حد تک کہ گورنر بنانے بھیج دیا تھا. تو جس کو میرے مولا محبت سے احترام سے بات کریں, اپنا کہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے, تو اس کا ہم احترام نہیں کریں گے. اگر اس کی نسل سے کوئی ہوگا تو اس کی ہم عزت نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ اس کے اوپر کے مسائل الگ ہیں. اب مثلا یزید کا بیٹا معاویہ, یزید کا بیٹا معاویہ, اس کا شجرہ معاویہ ابن یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان. ٹھیک, اب یہ یزید کا بیٹا جو معاویہ ہے, اس کو ہم اچھی نظروں سے کیوں دیکھتے ہیں؟ ہم پسند نہیں کرتے, ہمیں ان سے محبت نہیں ہے, لیکن ہم اسے اچھی نظر سے کیوں دیکھتے ہیں؟ اس نے تاریخ میں لکھ دیا کہ میرے دادا نے جو کیا ہے وہ کیا. جاؤ کیس کرو اس پہ نا, ایف آئی آر کٹواؤ کہ میرے دادا نے جو کیا. عبارت موجود ہے, نکال لیجئے گا, کل دے دیں. جو اس نے, جب اس کو ظاہری حکومت ملی, جس کو مسلمان خلیفہ کہتے ہیں, ہم تو خلیفہ کہہ نہیں سکتے, اس نے یہ جملے کہے ہیں, خطبہ پڑھا ہے کہ میرے دادا نے جو کیا کیا اور میرے باپ نے جو کیا وہ اس کے نتیجے بھگتے ہیں. میں ان کے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوں. میں ایسی حکومت نہیں لے سکتا جہاں پر اتنے بڑے بڑے ظلم ہوئے ہوں. تم خود تو تاریخ کو خراب کر کے بیٹھے ہوئے ہو. اس کے بعد تم آ کے کہتے ہو کہ جناب فلاں رضی اللہ ہے کہ فلاں رضی اللہ نہیں ہے. جس نے بھی مولا کائنات سے محبت کی وہ رضی اللہ ہے, جس نے بھی منافقت کی وہ لعنت اللہ ہے. درود پڑھ دے محمد والے. بس حضرت گرامی, دنیا والوں نے انصاف سے کام نہیں لیا. اگر کربلا کا واقعہ صرف عصر عاشور تک محدود ہوتا نا, تو شاید اتنے غم کی بات نہیں تھی. جیسے کہ اماموں کا تو رویہ اور روش یہ رہی کہ وہ شہادت حاصل کرتے تھے, چاہے وہ مولا کائنات ہو ضربت لگے, چاہے امام حسن ہو جگر کے ٹکڑے نکل کے باہر آ جائیں. باقی ائمہ کا بھی یہ طریقہ تھا. تو شہادت سید الشہداء بہت عظیم قربانی ہے, لیکن اس شہادت کو زندہ کرنے میں اور بنی امیہ کو ذلیل کرنے میں جتنا سیدانیوں کا کردار ہے, کسی اور کا کردار نہیں ہے.
اور سیدانیوں کے ساتھ آپ دیکھیے کیا ظلم ہوتا ہے. 3 مرحلے بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. ایک وقت جب بالکل عصر عاشور امام علیہ السلام کی شہادت واقع ہو رہی تھی تو جناب زینب تلے زینبیہ پہ جاتی ہیں اور جا کے کیا دیکھتی ہے کہ بھائی کو زلجنا سے نیچے گرا دیا گیا ہے, بھائی کے سینے پر شمر بیٹھا ہے اور خنجر چلانے کی کوشش کر رہا ہے. آواز دی, پہلی منزل آواز دی, یبن سعد, اے سعد کے بیٹے تو دیکھ رہا ہے زہرا کے لال کے گلے پر چھری چلائی جا رہی ہے. دوسری منزل وہاں پر ہے جب جناب زینب نے چوتھے امام سے کہا مولا اے زمانے کے امام, خیموں کو آگ لگا دی گئی ہے, ہماری چادریں چھین لی گئی ہیں, اب بتائیے بے پردہ باہر نکل جائیں یا خیموں میں جل کے مر جائیں. پتہ چلا بنی امیہ کے لوگ رسول کی نواسیوں کا بھی احترام نہیں کرتے, خیموں کو آگ لگاتے ہیں. اور تیسری منزل وہاں پر ہے جب میں نے 2 دن پہلے کہا تھا کوفہ میں داخل ہونے سے پہلے جناب زینب نے کہلوایا اگر کوئی سبیل بن سکے ہمیں اس بازار کے دروازے سے نہ لے جائیں. آواز آئی نہیں, اسی دروازے سے لے جایا جائے گا. جناب زینب نے یہ 3 منزلیں بڑی سخت ہیں ابتدائی طور پر. جناب زینب نے بابا کے قبر کی طرف رخ کیا. جب کوفہ جائیں تو ایک مرتبہ کوفے کے دروازے سے نجف کی طرف رخ کرے. مولا یہ کوفے کا دروازہ ہے جہاں سے جناب زینب نے ایک آواز دی تھی بابا ایک وہ زمانہ تھا جب آپ حاکم تھے, ظاہری حکومت تھی, ہمارا احترام تھا. چند سال نہیں گزرے بے مقنع و چادر کوفہ کے بازار میں لے جایا جا رہا ہے.